بچپن کی عید تو ہوتی تھی، نہ کوئی فکر نہ کوئی فاقہ. اب ہزاروں فکر ہزاروں فاقے، تقریباً 1.5 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے. اچھا، عیدی میں سارے بچوں کو دینے سارے میں. بچوں. اور آپ کو یاد ہے آپ کو بچپن میں کتنی عیدی ملتی تھی؟ ایک امریکہ میں گزری، ہم جماعت میں تھے، لاس اینجلس میں ہم نے عید کی نماز پڑھی. میں نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کی تو چیخیں نکل گئیں، دوڑ. یعنی میں خود ایسے رونے لگا کہ میری اپنی حالت ایسی ہو گئی. ایم پی اے صاحب کو میں نے پیسے ٹرانسفر کیے 25 لاکھ، اور دوسرے کو 10 لاکھ تھے یا 15 لاکھ تھے، وہ ٹرانسفر کیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیں. 26 اکتوبر 1971. اچھا، ماشاء اللہ. نادر سنمے کا نام تھا نادر. ادھر فیصل آباد میں. فلم کا نام تھا مجرم کون. اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے خاوند اور بیوی کا جھگڑا، اور جھگڑے کے بعد اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو پچھلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے. مثال دے رہا ہوں، میں 1000 سے کم کبھی نہیں دیتا. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں، میں کہتا ہوں بھائی یہ 10,000 کا تیل ہے اور یہ 11واں جو 1000 ہے تمہارے لیے. تو وہ ایسے ہکے بکے حیران ہو کے دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی ہے کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی. میری مامی کہنے لگی پتر اے ملک ویکھن دے ہیں رہن دے نہیں ہیں. اچھا، ایک دن پہلے آپ نے فلم دیکھی؟ ایک دن پہلے میں نے شیو کرائی اور مووی دیکھی. اگلے دن میرا ایک دوست میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ مجھے لے گیا 3 دن کے لیے. لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا، عاصم، وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا. سعید امنر اور محمد یوسف آئے میرے پاس کہ ہماری طاقت تو لگ گئی ہے کرکٹ میں، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. خاص طور پر بیوی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا، یہ اخلاق کی انتہا ہے. تو میرے نبی نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور نوکروں سے اچھا سلوک کر. 2 آدمیوں کو سب سے شدید عذاب ہونے والا ہے، ایک جس نے بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، ایک جو سود کھاتا کھاتا مر گیا. شادی آپ نے ایک ہی رکھی، آپ نے شادیاں نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ مال بھی ہو، شہرت ہو، خوبصورتی ہو تو اجازت بھی ہے اسلام میں. کوئی 4-5 سال پہلے تک خود لڑکیاں فون کر کے کہتی تھی آپ سے شادی کرنی. لیکن یہ انڈیا اور پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں نفرت، اپنے دل سے نکال. پھر ایک صحابی نے عرض کیا، ہماری محلے دار ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مسلسل، نوافل بھی پڑھتی ہے مسلسل، لیکن اس کی زبان میں بڑی سختی ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. عید کا موقع ہے اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ، جو بہت عزیز لوگ ہیں، ان کے ساتھ عید منائی جائے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو آپ کے، ہم سب کے، پوری امت مسلمہ کے پیارے ہیں، جن سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، کیوں نہ ان کے ساتھ عید گزاری جائے، ان سے عید کا حال احوال لیا جائے، ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کی جائے، کوئی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کوئی عید کے حوالے سے، بچپن کی شرارتوں کے حوالے سے، اور مختلف ہماری ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی. میں پہلے تعارف یہ کرواتا ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ میں موجود ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے بھی اور پورے آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے. جی خیر مبارک. مولانا تھوڑا اپنی بچپن کی عید کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی اور آج کی عید اب کیسی ہوتی ہے، کیا فرق ہے ان دونوں عیدوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پہلے میں عید کے بارے میں تھوڑی بات کروں کہ جی پلیز. عید کی نماز کسی امت کو نہیں ملی. یہ پہلی امت ہے جنہیں رمضان گزارنے کے بعد ایک عید کی نماز ملی، اور ذوالحج میں دوسری عید ہمیں ملی. پہلی امتوں نے حج کیا، لیکن جو پیچھے ہوتے تھے گھروں میں ان پر
کوئی عید کی نماز نہیں تھی. پہلی امتوں نے رمضان رکھا، روزے رکھے، اس میں تو پھر ہر جگہ عید ہوتی ہے، لیکن پہلی امتوں پر عید کوئی نہیں تھی. تو یہ پہلی امت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خوشی میں یہ عید کی نماز ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، قرآن سننے اور پڑھنے کی توفیق دی، اور عبادات میں کثرت ہو جاتی ہے کہ اس عید میں شیطان قید ہو جاتے ہیں. پورے رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے پورے رمضان، کوئی مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی اپنے ضرورت پیش کرنے والا، اور 2 فرشتے مسلسل ایک اعلان کرتے ہیں، یا باغ الخیر اقبل و ابشر، اے بھلائی کے چاہنے والے اور کوشش کو بڑھا اور تجھے بشارت ہو اللہ کے راضی ہونے کی. سبحان اللہ. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الشر، یا باغ الشر ارجع، اے برائی کے کرنے والے واپس آ جا، واپس آ جا. تو یہ 2 اعلان عید کے چاند تک ہوتے رہتے ہیں. تو پھر عید کی رات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، میری بندگی کی، ان کی کیا جزا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہیں ان کا صلہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے روزوں کے اور قیام اللیل کے بدلے میں ان سب کو میں نے معاف کر دیا. اور عید کے دن پھر اللہ آسمان سے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے فرشتوں کو اتارتا ہے، جو عیدگاہ سے لے کر اور لوگوں کے گھروں تک کھڑے ہوتے ہیں، اور ان سب کو وہ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندو، آج تم جو دعا بھی مانگو گے وہ میں قبول کروں گا. دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا کہ ہم اپنا برا بھی مانگ لیتے ہیں، جی بالکل، اور آخرت کی جو بھی مانگو گے وہ ساری میں قبول کروں گا. سبحان. تو اللہ نے اس امت کو خصوصی طور پر یہ 2 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ اتنی فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو بچپن کی عید تو ہوتی تھی نہ کوئی فکر نہ کوئی فاقہ. اب ہزاروں فکر ہزاروں فاقے، جوں آدمی بڑا ہوتا ہے، زندگی روپ بدلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں. تو باقی ہماری فیملی کی ایک بڑی اچھی روایت ہے، جو ہم نے تو ہوش سنبھالا تو اپنے بڑوں کو دیکھا کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر سارے فیملی کے ممبر، چھوٹے بھی بڑے بھی، ہمارے تایا رحمت اللہ علیہ کا گھر پہلے آتا تھا، تو وہاں سب اکٹھے ہو کر وہاں کی مستورات کو، تایا کو عید مبارک کہتے تھے. پھر اس سے آگے جاتے تھے تو ان کے بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر گاؤں ہے رئیس آباد. اچھا، یہ ہمارے تایا کا بڑے بیٹے کا نام تھا رئیس اقبال. ٹھیک. ان کا گھر تھا، وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. پھر اس سے آگے 3 چچا تھے، ان کے ایسے لائن میں گھر تھے، تو ان کے گھروں سے ہوتے ہوئے یہ سارا قافلہ، بچے بچیاں، مرد عورت،
اکٹھے ہمارے گھر میں پہنچتے تھے، ہمارے گھر پر آ کر اس کا اختتام ہوتا تھا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا جی، تو میں پھر جب وہاں اکٹھے ہوتے تھے سارے تو میں تھوڑی بات کرتا تھا، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور تھوڑی دین کے بارے میں، آپس کے جوڑ کے بارے میں، وہ میرا معمول آج تک ہے۔ تو مولانا کوئی عید آپ کی تبلیغ میں بھی گزری؟ جس طرح آپ سفر میں ہوتے تھے تو کچھ ایسا بھی ہو کہ عیدیں بھی؟ سارے وہ حج، اللہ 89 سے مجھے اللہ نے لے جانا شروع کیا ماشاء اللہ۔ تو بڑی عید ساری میری تو ادھر باہر ہی گزری، اور چھوٹی عیدیں بھی اور گزری؟ چھوٹی عید بھی میری ایک امریکہ میں گزری، ہم جماعت میں تھے، اور لاس اینجلس میں ہم نے عید کی نماز پڑھی، اور ایک عید میری یہیں پاکستان میں اللہ کے راستے میں گزری، تو باقی عیدیں گھر ہی گزری ہیں۔ تو مولانا عید پہ کتنی عیدی دیتے ہیں آپ بچوں کو؟ کتنے بچے ہیں آس پاس جو آپ کے پاس آتے ہیں عیدی لینے کے لیے؟ ایک تو ظاہر ہے آپ کی بیٹیوں کے بچے ہیں، یوسف بھائی کے ہیں، ابھی تو چھوٹا حسن ہے، وہ تو آپ کے ساتھ شرارتیں بھی خوب کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ تقریباً 1-1.5 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے اچھا، عیدی میں سارے بچوں کو دینے سارے میں۔ بچوں اور آپ کو یاد ہے آپ کو بچپن میں کتنی عیدی ملتی تھی؟ ہمارے بچپن میں ہمیں عید کوئی نہیں ملتی تھی۔ اچھا، اور یہ رواج میں نے ڈالا۔ اچھا، آپ سے پہلے نہیں تھا یہ فیملی میں رواج عیدی والا؟ نہیں۔ بچپن کی کوئی شرارت آپ کو یاد ہے عید کے موقع پہ کوئی دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی؟ نہیں، کچھ نہیں یاد۔ اور عید پہ خاص پکوان کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ آپ خود بھی کچھ بناتے ہیں کبھی عید پہ؟ آپ نے بنا کے کھلایا فیملی کو، بچوں کو؟ جی، عید پر بڑی عید پر تو قربانی کرنی ہوتی ہے، جی جی، تو بس وہ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں اور پھر قربانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چھوٹی عید پر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈش ہوتی ہے، نمکین بھی، میٹھا بھی۔ تو ہمارے بھی گھر میں وہ ایک کھجور کی ایک ڈش بناتے تھے ہماری مستورات، تو وہ بہت پسند کرتے تھی ساری فیملی، وہ سارے کھاتے تھے۔ مولانا اب میں تھوڑا سا آپ سے مزید گپ شپ کرنا چاہوں گا۔ ابھی رمضان میں جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو ہمیں 1-2 واقعات سننے کو ملے جو کہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پوری عوام سنے جو کہ لوگوں کو نہیں جانتے۔ آپ نے ایک فیملی کو ملوایا غالباً 18-19 سال کے بعد، وہ ذرا واقعہ میں چاہتا ہوں آپ خود سنا دیں پبلک کو کہ وہ کون آدمی تھا، کہاں ملا آپ کو، آپ نے کیسے ان کو اکٹھا کیا اور کیا ان کا مسئلہ تھا؟ وہ ایسے ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں لوگ، جی، تو ایک شخص مجھے ملازم نے بتایا کہ باہر کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک پٹھان بھائی تھے اور 50+ تھے، ٹھیک، نیئر ٹو 60 تھے، سفید داڑھی تھی ان کی۔ تو وہ کہنے لگے جی میں 3 چلے لگانے گیا تھا تو میری واپسی ہو رہی ہے، تو آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مردان کا ہوں اور میرے اوپر بہت قرضہ ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہنے لگا 1 کروڑ روپیہ ہے۔ تو اور میں چونکہ ادا میرے ساتھ میرا پارٹنر تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ مال لے کے افغانی تھا، وہ دوڑ گیا واپس افغانستان، تو سارا قرضہ میرے اوپر آ گیا۔ تو میں پھر بھاگ کے کراچی چلا گیا کیونکہ میں ادا نہیں کر سکتا تھا، اور ہمارے ملک میں قرضہ لینے والے وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہی سخت ہو جاتا ہے۔
تو پھر میں کراچی چلا گیا. اب میں 14 سال کے بعد واپس آیا ہوں. مجھے نہیں پتا میرے بچے کس سال میں ہیں، کیسے ہیں. میں نے کہا کوئی آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا؟ کوئی نہیں. کبھی کوئی خط لکھا؟ کہنے لگا کوئی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، کسی کا فون لے کر لیتے. کب مجھے میری بیوی کے پاس فون ہی نہیں تھا 14 سال پہلے. تو پھر میں نے بالکل رابطہ کاٹ دیا. تو خط بھی میں نے نہیں لکھا کہ کہیں میرا پتہ نہ چل جائے. تو میں تو چھپا ہوا تھا 14 سال. تو میں نے پوچھا پھر اب کہاں جاؤ گے؟ کہا جی ابھی میں مردان تو جا نہیں سکتا، اب دیکھتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا. تو میں نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں. تو کون زیادہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہاں کا ایک ہمارا بڑا سردار ہے، MP بھی بنتا ہے، اس کے میں نے 25 لاکھ دینے ہیں. اور ایک دوسرا ہے وہ بھی وہاں کا بڑا با اثر ہے، اس کے کوئی 15 لاکھ دینے ہیں کہ 10 لاکھ دینے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ اگر ادا ہو جائیں تو میں گھر جا سکتا ہوں. تو میں نے پھر کہیں سے، چونکہ وہ MP تھے تو مردان میں میرے جاننے والے تھے، تو میں نے وہاں سے ان کا فون نمبر لے کر ان سے رابطہ کیا. مجھے وہ جانتے تھے نام سے. جی میں نے کہا جی اس کے پیسوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ تھوڑا اس کو فری ہینڈ دے دیں. اس نے کہا جی ٹھیک. تو پھر میں نے اس کے گھر کا پتہ کروایا. تو ایک ساتھی سے، تبلیغی دوست ہر جگہ جی ہر جگہ ہوتے ہیں، نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے. بالکل. تو وہ ان کے گھر تک پہنچا. ان کی بیوی سے میری بات ہوئی، سلمہ نام تھا اس کا. اس کا نام تھا منظر خان. ٹھیک. تو میں نے اس سے فون پہ بات کی. میں نے اس سے پوچھا آپ کے خاوند کدھر ہیں؟ کہا جی کچھ پتہ نہیں کدھر ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کہا 14 سال ہو گئے ہیں، اور قرضے والوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے عزت ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے نا میں فیصلہ، میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے وہیں ایک ساتھی کے ذریعے گاڑی کا انتظام کروایا، ٹیکسی کروائی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو میرا نام بتانا، ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں لے آئے گا، میں یہاں پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو قرض خواہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو وہ تینوں آ گئیں. تو میں نے ان کو یہیں اسی لاؤنج میں بٹھایا. ٹھیک ہے. اور منظر خان پیچھے، یہ ادھر پیچھے ایک کمرہ ہے، جی وہاں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو اوپر بلایا. تو میں نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کی تو چیخیں نکل گئیں، دوڑ، یعنی میں خود ایسے رونے لگا کہ میری اپنی حالت ایسی ہو گئی. تو اس اپنی چھوٹی بچی کو ایسے گلے سے لگا کے چیخیں ماری. نہ چھوٹی بیٹی نے پہچانا، نہ بڑی بیٹی نے پہچانا، نہ بیوی نے پہچانا کہ جب وہ گیا تھا جوان تھا، داڑھی نہیں تھی، اب اتنی بڑی داڑھی، وہ بھی سفید ہوگی. تو وہ جو اس کے گلے لگی ہوئی تھی، میں اس کا دیکھ رہا تھا چہرے کا تاثر، تو وہ گھبراہٹ تھی.
اور اس کے لیے تو اجنبی لگ رہا ہوگا. اجنبی لگ رہا تھا نا, اور اس کی چیخیں نہیں ختم ہو رہی تھیں. تو اس کا ایک یہاں نشان تھا, کوئی زخم لگا تھا اسے یہاں, تو وہ ایک گہرا نشان تھا یہاں. اچھا. تو اس کی بیوی نے وہ نشان دیکھا, تو پھر اس نے اسے پہچانا. تو میں نے انہیں پھر یہاں رکھا 2 دن. ایم پی اے صاحب کو میں نے پیسے ٹرانسفر کیے 25 لاکھ, اور دوسرے کو 10 لاکھ تھے یا 15 لاکھ تھے, وہ ٹرانسفر کیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیں. تو پھر وہ ان کو بھیج دیا. پھر اس کو پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے چونکہ کافی پرانی بات ہے, کہ وہ جو بیٹے کو پکڑا ہوا تھا کتنے پیسوں میں تھا, وہ پیسے دیے, وہ انہیں چھوڑا. تو اس طرح اللہ نے اس پوری فیملی کو ملایا. اور ماشاءاللہ. پھر کچھ عرصے بعد وہ آیا کہ مولانا ایک آدمی ہے, اس کے میں نے 10 لاکھ دینے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے پیسے نہ دیے تو ہم تمہارے بیٹے کو اٹھا لیں گے. تو میں نے اس وقت اس کو 5 لاکھ دے دیے. میں نے کہا یہ لے جاؤ, ادا کرو. 1 مہینے بعد وہ پھر آیا روتا چیختا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا ہے اور کہا ہے اگر جمعرات تک پیسے نہ دیے تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تو پھر اسی وقت میں نے اس کو 5 لاکھ دیے, گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر بھیجا, اور اس نے وہ پیسے دیے, اپنے بیٹے کو چھڑایا. اس طرح وہ پورا خاندان دوبارہ رہنے کے قابل ہوا. پھر ہم نے اس کو کافی عرصہ یہاں اپنے ادارے میں چوکیدار رکھ لیا. کافی عرصہ چوکیدار رہا, پھر وہ واپس چلا گیا. تو یہ جو ابھی میں نے اس کو 5 لاکھ دیے ہیں, یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے. تو اس کا بیٹا اللہ کے فضل سے واپس آ گیا, اور وہ اپنے وہاں گھر میں ہوتا ہے. جب بھی وہ کوئی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں. مولانا اس پہ میں آپ سے یہ جاننا بھی چاہوں گا کہ آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, آپ کے ایک دوست کے ساتھ ہم بیٹھے چند دن پہلے, انہوں نے کہا کہ جی میں مولانا کو بتاؤں آج میں نے 50 نفل پڑھے ہیں, 100 پڑھے ہیں. مولانا کہتے ہیں اللہ برکت دے. لیکن جب میں یہ بتاؤں کہ آج میں نے میاں بیوی میں کسی میں صلح کرائی ہے, صلح کی کوشش کرتے ہیں, تب مولانا صحیح شاباش دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ اور کیا فضیلت ہے اس کی, یہ صلح کروانے کی, اور ان معاملات میں آپ کا ماشاءاللہ بہت کردار ہے, کئی گھر جڑ گئے ہیں اس نسبت سے. اللہ تعالیٰ کو جس محبت کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی کی محبت, اور اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بتایا. جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح اللہ نے صرف اس ایک رشتے کو اپنی نشانی بتایا ہے کہ من آیات ہی, میری بہت بڑی نشانیوں میں ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, میں نے تمہیں میاں بیوی کا رشتہ دیا, لتسکنوا الیہا, کہ تمہیں اس میں سکون ملے, اور کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور محبت اور ہمدردی میں نے اس میں بھر دی. تو اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی میں محبت ہوتی, اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے خاوند اور بیوی کا جھگڑا. اور جھگڑے کے بعد اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو پچھلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ چڑھتا ہے میاں بیوی کے تعلق پر, محبت پر, اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے. شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر کے اوپر, تو جتنے اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ آ کر اس کو اپنی کارگزاری سناتے ہیں, یہ کیا. تو وہ ایسے ٹھنڈا رسپانس دیتا رہتا ہے, یہ چوری کروائی, قتل کروایا, زنا کروایا, شراب پلائی, کفر کروایا, وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. تو ایک لنگڑا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے
کہ حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو ایسے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے کرنے کا کام جو یہ کر کے آیا ہے، اور اسے بلاتا ہے، اسے جپھی ڈالتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، تو یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں، قتل و غارت تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لڑائی ہو گئی، بڑا رنجیدہ ہوتا ہے جب ان میں محبت ہوتی ہے۔ تو اسی پر میں نے اس پر عمل بھی بہت کیا اللہ کے فضل سے، بہت گھروں کو اللہ نے آباد کیا میرے ذریعے سے، چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضدیں ہوتی ہیں، یا یہ جو اندر ہے نا 32 دانتوں میں، یہ تباہی لاتی ہے رشتوں کو توڑنے میں۔ تو اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے تھے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ الحمدللہ۔ مولانا میاں بیوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس موضوع کو لے کے چلنا چاہوں گا کہ آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں تو برداشت بہت کم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کیا ایسے بنیادی چیزیں ہیں جس سے گھر بچ سکتے ہیں؟ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی اگر ہم اس سے جوڑیں تو اس میں آپ کس حد تک قباحت سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے بھی کچھ گھر خراب ہو رہے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا کسی زمانے میں، جب عزت اور احترام کے رشتے باقی تھے، اور ادب تھا، احترام تھا، تو اس وقت یہ بہت مفید تھا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جاتی ہے کافی ساری۔ ابھی ایسا ہے کہ آج کی تعلیم نے وہ ادب اور احترام اٹھا دیا ہے، تو لڑکی بھی بے باک ہے، لڑکا بھی بے باک ہے، تو ایک دوسرے کو کی برداشت کوئی نہیں ہے۔ گھروں کو بچانے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک زبان کا میٹھا بول اور ایک ناگواری پہ صبر کرنا۔ یہ 2 کام جس گھر میں ہوں گے وہ آباد ہو جائے گا۔ اور جہاں زبان تیز ہوگی، اگلے کی کڑوی برداشت نہیں ہوگی، صبر نہیں ہوگا، وہاں پھر طلاقیں ہی ہوں گی۔ کوئی کبھی طلاق کو جانتا بھی نہیں تھا، اب ہر چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی ہے کہ برداشت کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، ماں باپ کی ساری طاقت لگ رہی ہے کہ ڈگری مل جائے۔ اس کو تعلیم تو کہتے نہیں۔ تعلیم تو ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے زندگی خوشگوار گزرے۔ یہ علم غلط ہو گیا کہ پیسہ آئے گا، ڈگری آئے گی تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ڈگریوں کے ساتھ تو زندگی اچھی نہیں ہوتی، زندگی تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولانا جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو، کیونکہ میں آپ کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں، جو چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچیں، ایک خوشی کی بات ہے، اچھی چیز ہے کہ آپ جب فیول ڈلواتے ہیں کہیں سے بھی، ان کو ٹپ دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عام طور پہ تو ریسٹورنٹ والوں کو ٹپ دی جاتی ہے، آپ ان کو بھی ٹپ دیتے ہیں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ ان کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پکڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جی اے جی تسی 1200 دیتا ہے۔ میں نے کہا بھئی 1000 مثال دے رہا ہوں، میں 1000 سے کم کبھی نہیں دیتا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں، میں کہتا ہوں بھائی یہ 10,000 کا تیل ہے اور یہ 11واں جو 1000 ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے ہکے بکے حیران ہو کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور کئی تو واپس کرنے لگتے ہیں، جی تسی فالتو دیتا۔ اچھا۔ تو چونکہ ان کو کوئی نہیں دیتا اس لیے میں ان کو دیتا ہوں۔ اور وائپر لگانے والے کو آپ نے ایک دفعہ 5,000 دیا اور آپ کے ساتھی نے 50 دیا، تو آپ نے کہا تیری دعا تو پیٹرول پمپ کی چھت تک نہیں پہنچی ہونی۔ میری تو یہ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ ٹپ اتنی زیادہ، تو کیا یہ دعا پھر واقعی زیادہ پیسے جو ہیں وہ پھر دیکھیں نا، اندر سے جب دعا نکلے گی تو وہی اوپر جائے گی۔ جی جی بالکل۔ 100 روپے پہ جو کہے گا اللہ بھلا کرے، اور اگر آپ اس کو 1000 دیں گے، 5000 دیں گے، تو اس کے تو یہاں سے دعا نکلے گی،
اور وہی اوپر جائے گی. تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں تقسیم کروں, میرا آگے سرمایہ اکٹھا ہو جائے. بے شک. جو چھوڑ کے جانا ہے وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے. مولانا آج ہم آپ سے کافی سارے واقعات سنیں گے. اپنے ماموں کا واقعہ سنا ہے, انگلینڈ والے ماموں کا, جو پہلے ملتے نہیں تھے اور پھر انہوں نے کہا جی آؤ جی ملو جی, اور پھر آپ کی مامی نے وہ جو بات کہی تھی یہ ملک, وہ میں چاہوں گا میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا. وہ پورا واقعہ کیا ہے, اور اس میں نوجوان نسل باہر جانا چاہ رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس سے آپ جوڑیں. ہر بندہ چاہ رہا ہے جی میں باہر چلا جاؤں. میری والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے جی. وہ 60s میں غربت تھی, تو وہ دھکے کھاتے کھوتے چھپ چھپ آ کے انگلینڈ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. یعنی لیگلی نہیں گئے, ویسے اس وقت بہت لوگ گئے تھے اس طرح, بحری جہازوں پہ جاتے تھے. ہاں جی, تب تو 80 تک تو ویزا بھی نہیں تھا, تو کوئی نہ کوئی صورت بن میں جاتی 82 میں گیا ہوں بغیر ویزے کے. اچھا. ہاں, پھر 83 میں گیا ہوں, کوئی ویزا نہیں, آن ارائیول اسٹیمپ ہوتی تھی. یہ تو ہمارے اپنوں کی مہربانی کی وجہ سے پابندیاں بڑھ گئیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا, وہ بہت مالدار ہو گئے اور بہت بڑے کاروباری بن گئے. تو میں سب سے پہلے 82 میں گیا تھا چلے کے لیے. تو وہ ہیلی فیکس میں رہتے تھے, تو میں ان کے قریبی ڈیوزبری قریب ہے. تو میں نے کہا ماموں جی آپ تھوڑا تشریف لائیں. تو کہتے پتر میں نے ویل کوئی نہیں, پتر میں نے ویل کوئی نہیں. تو یہ ان کا جملہ میں نے ہر دفعہ سنا. میں جب بھی جاتا تھا ان کو ملتا تھا, اور وہ کہتے تھے میں نے ویل کوئی نہیں. 2000 میں میری امریکہ سے واپسی تھی, جماعت میں ہی ہم گئے ہوئے تھے امریکہ, وہاں سے واپسی ہو رہی تھی. لندن پہنچا ہوں تو وہاں ان کی کال آ گئے مینو آ کے مل. میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو ماما جی پلہ نہیں پکڑاتے تھے, ویل کوئی نہیں, اور اب خود بلا کہہ رہے ہیں کہ مینو آ کے مل. وہ پھر ڈیوزبری پہنچنے تک ان کے کتنے فون آ گئے. تو میں پہنچتے ہی ایک ساتھی کو لے کر گیا, تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی ہے کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے. دس پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جاندی. اے ویکھ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے. تو آپ بھی انگلینڈ رہے ہیں. جی جی, UK میں 6 بیڈ روم تو 6 بیڈ روم بہت لگژری گھر ہوتا ہے, عام بندہ نہیں افورڈ عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. کہ اے پتر ویکھ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے, ویلا پہ ہے. میرے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے. تو ہن میں تے تیری مامی کلے آئے تھے. تو میں ساری کاروبار پراپرٹی کرائے تے چڑھا دیتی, کاروبار بند کر دیتا. میں کہ میرے پتر ہی نہیں تو میں کی کرنا. وہ بھی مینوں کرایہ اتنا آ جاندہ ہے کہ مینوں سمجھ نہیں آمدی میں خرچ کتنے کراں. تو میری مامی کہنے لگی پتر اے ملک ویکھن دے ہیں رہن دے نہیں ہیں. یہ تو میں اتنے سالوں سے جا رہا ہوں, 42-44 سال ہو گئے مجھے یورپ امریکہ پھرتے ہوئے. تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ رہنے کے نہیں ہیں, دیکھنے کے. ہاں, بہت ٹف لائف ہے. 2 سال پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا. نہیں 2 سال نہیں, کووڈ میں انتقال ہوا. مولانا آپ کے سفر یہ جو انگلینڈ کا آپ نے بتایا, یہ آپ کا پہلا سفر تھا تبلیغ کا؟ پاکستان سے باہر پہلا سفر آپ کا کون سا تھا؟ پاکستان سے باہر پہلا سفر میرا انڈیا کا تھا. اچھا. ہاں جی, 1982 تبلیغ کے حوالے سے تھا. جی جی. تو وہاں پہ آپ نے انڈیا کے لوگ, اب پچھلی جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی تھی نا, اس پہ میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ جا کے, زیادہ ویورشپ انڈیا سے تھی. 3344 ملین پہ آپ کے ریلز اور تھے, اور میں سٹیٹس دیکھ رہا 52% 54% انڈیا سے. تو انڈیا کے لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, بہت عقیدت رکھتے ہیں. تب کیا صورتحال تھی اور اب آپ کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت تو میری پہچان کوئی نہیں تھی. اچھا.
کہ میں 1980 میں تعلیم سے فارغ ہوا. ٹھیک. 80-81 یہ 1 سال میں نے تبلیغ میں لگایا, اور 82 میں ارائیمنٹ چلا گیا, اپنے آپ کو پیش کیا اور میں انڈیا گیا. تو میری کوئی پہچان نہیں تھی اس وقت. تو 89 میں جب گیا دوبارہ, تو اس وقت بھی میری کوئی اتنی پہچان نہیں تھی, چونکہ میڈیا استعمال نہیں کرتے تھے اور ڈسکریج کرتے تھے, ٹیپ کرنے کو بھی اور روکتے تھے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ تو بہت بڑا ذریعہ ہے دین کی بات پہنچانے کا, تو اس کے بعد میری بات پھیلنا شروع ہوئی, تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیا. ماشاءاللہ, اس کی مہربانی ہے. ہندو بھی سنتے ہیں, سکھ بھی سنتے ہیں, عیسائی بھی سنتے ہیں, سارے سنتے ہیں. اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہوئے, کتنے انگلش مسلمان ٹرانسلیشن وہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ کے. جی آپ نے لاسٹ ٹائم واقعہ بھی سنا تھا. میرے خود چھوٹے بھائی کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا دبئی میں, تو اس کا نام انڈین تھا, ہندو نام جو ہوتا ہے نا. تو گپ شپ کوئی آپ کا ذکر ہوا, تو اس نے کہا جی میں ان کے بیان سن کے مسلمان ہوا ہوں. تو بھائی نے پوچھا کہ پھر نام, اس نے کہا نام کا بڑا لمبا پروسیس ہے, پاسپورٹ پہ نام چینج کرنا ہے, ایمریٹس آئی ڈی پہ, تو نام میرا وہی ہے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس. جی بالکل ہیں. مولانا تھوڑا ذرا لائٹر نوٹ کی گپ شپ پہ, کو یاد ہے آخری فلم کب دیکھی تھی سینما جا کے؟ 1971 میں 26 اکتوبر 1971. اچھا ماشاءاللہ. نادر سنمے کا نام تھا نادر. ادھر فیصل آباد میں. فلم کا نام تھا مجرم کون. اور یہ ابھی جو مرا ہے ضیاء محی الدین, جی جی, اقبال کی شاعری جو بولتے ہیں, جی جی, ضیاء محی الدین, یہ انگلینڈ سے آئے تھے اور ان کی پہلی مووی یہ آئی تھی اور اس کی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی. تو اس میں ایک مجھے یہ ضیاء محی الدین یاد ہے, ایک رنگیلا یاد ہے, اور ایک ساقی غالباً. تو اب تو سارے ہی مر گئے. تو وہ میں نے 9 سے 12 والا شو جا کے دیکھا تھا. اچھا, یہ میری آخری مووی تھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے راستہ ہی بدل گیا. 27 اکتوبر کو میں 3 دن کے لیے چلا گیا. اچھا, ایک دن پہلے آپ نے فلم دیکھی؟ 1 دن پہلے میں نے شیو کرائی اور مووی دیکھی. اگلے دن میرا ایک دوست میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, وہ مجھے لے گیا 3 دن کے لیے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ تبدیل کر دیا. اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. مجھے تو سنگنگ کا شوق تھا اور میں گاتا بھی بہت اچھا تھا. پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور تک میرے سنگنگ کے پروگرام اسکول میں, سینٹرل ماڈل ہائی اسکول. تو میں نے, چونکہ میرے والد کنزرویٹو تھے اور ایک قدیم زمیندارہ خاندان تھا, تو وہ گانے بجانے والوں کو مراسی کہتے تھے. تو میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا. ایران میں رضا شاہ کی حکومت تھی, تو وہ اس نے بالکل امریکہ والا ماحول بنایا ہوا تھا. تو وہاں شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا. وہ میں نے اطلاعات حاصل کی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو ان کا فارسی میں جواب آیا, تو مجھے تو فارسی آتی نہیں تھی. تو پھر ایک دوست جو فارسی جانتے تھے ان سے میں نے پڑھوایا. تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ لیٹر لے کر ہماری ایمبیسی چلے جائیں, وہاں سے آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ آ جائیں, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو میں خود تو نہیں گیا, میں نے وہ وہاں کا لیٹر ایران سے جو آیا تھا اور اپنی اپلیکیشن دونوں میں نے پوسٹ کر دی. یہ میں نے پوسٹ کی 25 اکتوبر کو, اور 27 اکتوبر کو میں 3 دن کے لیے چلے گئے. سبحان اللہ. تو بس اللہ نے بازو پکڑ لیا. مولانا ویسے تو ساری اولاد عزیز ہوتی ہے
اولاد کے بچے بھی عزیز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو تنگ کون کرتا ہے؟ حسن تو کرتا ہی ہے، وہ یوسف بھائی سے ڈسکشن اور تھی، وہ کہتے ہیں جب حسن بڑا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون شخصیت ہے، ابھی تو وہ داڑھی بھی کھینچتا ہے، بال بھی کھینچتے ہیں آپ کے. تو کتنا وقت آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ مجھے اور میری بیگم، ہم دونوں کو ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے، بالکل. لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا، عاصم، وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا. وہ اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ وہ چھا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو عمر ہی اتنی دی تھی. وہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں اس بات پہ بھی آنا چاہوں گا کہ ظاہر یہ آپ کی پہلی عید ہے عاصم بھائی کے بغیر، تو اپنوں کے ساتھ تو ویسے ہی بندہ پردیس میں ہی ہو تو ایک بڑی پریشانی کی نوعیت ہوتی ہے. تو کس طریقے سے آپ یہ رمضان آپ نے کیسے گزارا؟ اور یہ ظاہر ہے ہر پل بس وہ اب بھی میری آنکھوں میں آنسو بالکل دیکھ میں نے رہے دیکھ رہا ہے، میں نے بات شروع کی ہے تو آپ کے یہ آنسو ہیں. اسی طرح ہی ہوگی عید بھی. عید پر قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے یا ویسے لوگ نہیں، جاتے ہیں؟ ایسے لوگ جاتے ہیں. جی جی مولانا، جب میں آپ سے مل کے جاتا ہوں نا تو 5-6 دن نا میرے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں، چہرے پہ اسمائل رہتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے غصہ نہیں آتا کہ یہ آگے کیوں آ گیا، یہ کیوں ہو گیا. لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی. اور آپ کو تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، اتنا آپ کو اللہ نے نام دیا ہے، پھر لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. آپ یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اور یہ اتنے اچھے اخلاق عام آدمی کدھر سے لے کے؟ ہم تو مل کے جاتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ چند دن بعد پھر سوسائٹی میں جا کے تو ایک تو یہ بتا دیں کہ صحبت یا تبلیغ میں وقت یا یہ چیز کتنی ضروری ہے، اور یہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں جب لوگ اتنا آپ کو، بلکہ میں نے آپ کے بیان میں بھی سنا، آپ نے کہا کہ عاصم جمیل کے موقع پہ بھی باقی بھی کہ جس نے بھی مجھے دکھ دیا میں اسے معاف کرتا ہوں تاکہ آخرت میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو. یہ حوصلہ کدھر سے لے کے آئے ہم لوگ؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے. انبیاء نے بھی کہا وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے بھی اللہ ہی توفیق دے رہا ہے. تو پہلی چیز تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے. دوسری چیز اس میں اچھی صحبت، صالحین کی صحبت، چونکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل. عبادات کی آیات قرآن میں 130 ہیں اور اچھے اخلاق کی آیات 1508 ہیں. اللہ اکبر. تو آپ ریشو نکال لیں، 130 1508 1508 اور ٹوٹل قرآن کے آیات 6200 سمتھنگ ہیں. کوئی زیادہ بتاتا ہے، کوئی کم بتاتا ہے. تو 6200 میں 1500 تقریباً 30% بن جاتا ہے پورے قرآن کا. تو یہ مشکل ترین چیپٹر ہے، چونکہ اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے، لیکن کوئی ناگواری نہیں ہوتی. سستی سے لڑنا ہوتا ہے. روزے میں بھی سستی سے لڑنا ہوتا ہے. باقی جتنی عبادات ہیں ان میں کوئی آگے آپ کے ایسی قوت نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے سوائے آپ کی اپنی سستی کاہلی کی. اچھے اخلاق میں آپ کو اگلے کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر ہر آدمی ہائپر ہو جاتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا. تو وہ پھر کنٹرول ہوتا نہیں. اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے. اللہ نے مجھے بڑے اکابر کی صحبت نصیب فرمائی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. چونکہ یہ جو سبق ہے نا، یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ ساتھ رہنے سے، دیکھنے سے آتا ہے. اور میں نے اپنے بچوں پر ان کے بچپن سے یہ محنت کی
کہ بیٹا اپنے اخلاق بناؤ. چونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے قدیمی زمیندارہ سٹائل ہے، نوکر چاکر اور گالم گلوچ عام ہے زمینداروں میں، کیا سب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، سارے بچے بڑے اچھے اخلاق والے براٹ اپ ہوئے. ان 5 میں عاصم سب سے نمبر 1 تھا، اچھے اخلاق سب سے نمبر 1 تھا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے. ان اثقل شیء فی میزان المومن حسن الاخلاق. کیوں؟ جہاد کتنا مشکل کام، تو یہ کیوں وزنی ہے کہ یہ طبیعت پہ سب سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، آپ ایسے کٹ کے رہ جاتا. اور مولانا اخلاق کے اندر تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میرا ٹیمپر بڑی جلدی لوز کر جاتا ہوں یا وہ، لیکن وہ ٹیمپر میں فرق ہوتا ہے. تگڑے آدمی کے سامنے ٹیمپر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، غریب کے سامنے. لیکن عاصم بھائی کی جو ماشاءاللہ ہم نے خوبیاں دیکھی تھی کہ وہ جو ایک دیوانہ تھا ان کے ساتھ، اور غریب کے ساتھ تو اصل اخلاق اپنے سے کمزور کے ساتھ ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے آگے تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر ایک صحابی نے عرض کیا، ہماری محلے دار ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مسلسل، نوافل بھی پڑھتی ہے مسلسل، لیکن اس کی زبان میں بڑی سختی ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا ایک اور محلے دار خاتون ہیں جو سوائے فرائض کے ہم نے ان کو کوئی ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا، لیکن ان کا بول بہت میٹھا ہے. آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو یہ مارکیٹ کا قانون ہے کہ اس کی قیمت اپ ہونا شروع ہو جاتی، اس کے لیے مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی. بالکل. اور اس کے لیے کسی کمپیٹیٹر کا بھی خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. منہ مانگی قیمت لیتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے. اچھے اخلاق انسانی منڈی میں تقریباً ناپید ہیں. تو جو ان کو اپنائے گا آج کے دور میں بہت اونچی اڑان اڑے گا. نمازیوں کی بڑی تعداد ہے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقے دینے والے، عمرے کرنے والے، اعتکاف کرنے والے بے شمار ہیں. لیکن اچھے اخلاق والے میں 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. 6 بر اعظم میں میرے قدم اللہ نے ڈلوائے ہیں. لیکن اس صفت والا کو بھی کوئی ملتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی اس کی قیمت بہت تھی، اب اور بھی زیادہ ہوگی. سعید انور اور محمد یوسف آئے میرے پاس کہ ہماری طاقت تو لگ گئی ہے کرکٹ میں، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. تو میں نے کہا اپنے اخلاق اچھے کرو. کہ نہیں کوئی اور بتاؤ، یہ بہت مشکل ہے. خاص طور پر بیوی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا، یہ اخلاق کی انتہا ہے. اولاد کے سامنے، ماں باپ کے آگے تو ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے. تو آپ نے فرمایا جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پہ ہو، میں اسے جنت کے کنارے پر محل لے کر دوں گا. جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاقن ہی ہو، تو اسے جنت کے سینٹر میں گھر لے کر دوں گا.
اور جو اخلاق اچھے کر لے اسے جنت الفردوس میں محل لے کر دوں گا. سبحان اللہ. کہ یہ اوکھی چڑھائی ہے. آپ کے ٹیم ممبر اور آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا مولانا آپ کے ساتھ اچھا کریں تو آپ مولانا کے ساتھ برا کریں. یہ اس طرح کی تو بہت سی مثالیں کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو یہ اس حوالے سے میں آپ کے بچوں کو بھی ایون آپ کے ٹیم ممبرس کے بھی میں اکثر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے واقعی آپ کے آس پاس کے لوگوں کے جو اخلاق دیکھے ہیں نا, میں یقیناً عام لوگوں کی طرح جس طرح سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, میری بھی آپ سے ایک عقیدت ہے. میری آپ سے زیادہ عقیدت بڑھی جب میں نے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا. اچھا. تب میری عقیدت اور بڑھ گئی. اچھا یار یہ کچھ ہے, یہ واقعی, کیونکہ جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, ان کو تو سب پتہ چل جاتا ہے نا جو ساتھ رہتے ہیں. بلکہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ملازموں کو خراب کر دیتے ہیں, پھر ہم بڑی مشکل سے مینج کرتے ہیں, روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ڈرائیورز اور یہ وہ کہ جو ساتھ ہوتے ہیں مولانا کو ان کی فکر ہوتی ہے. ہم نے ان کو رکھا ہو کہ ہم مولانا کی فکر کریں اور مجھے ان کی فکر پڑ جاتی ہے, اس لیے میرا ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں. جی مجھے بتایا انہوں نے کہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں. تو مولانا آپ کو چائے بہت پسند ہے اور چائے پہلے کافی عرصہ آپ خود بناتے رہے ہیں, سفر میں بھی ایون جو چائے کو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں, میں نے یہاں اپنے ملازموں کو سکھا دیا ہے گھر میں, تو وہ ویسی بناتے ہیں جیسی مجھے پسند ہے. اور جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو ایک دو خادم ایسے ہیں جن کو میں نے وہ سکھا دیا ہے, لیکن کبھی میں خود بھی شوقیہ جا کے بناتا ہوں چائے. اور ہمارے تقریباً سارے کچن کے ملازمین کو اس کا طریقہ آ گیا. اچھا, آپ کی جو فیوریٹ چائے ہے اس کا, ماشاء اللہ. مولانا بس آخری ایک دو چیزیں, نماز کے حوالے سے بڑی سستی ہوتی ہے کئی لوگوں کے اندر, وہ کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے, نہیں پڑھی جاتی. کوئی ایسا فارمولا, کوئی ایسا طریقہ کہ انسان نماز کی طرف لگ جائے, نماز کی عادت پڑ جائے؟ تھوڑا سا نماز کی اہمیت پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈال دیں, کتنی ضروری ہے اور کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ نمازی بن جائیں. دیکھیں, نماز کا ذکر قرآن میں 700 دفعہ آیا ہے. لفظ صلاۃ تو 67 دفعہ ہے, لفظ صلاۃ 67 دفعہ. ٹھیک ہے, لیکن نماز کا ذکر اور الفاظ کے ساتھ اگر ملایا جائے تو 700 دفعہ بنتا ہے. تو اتنا بڑا شہنشاہ 700 دفعہ ریمائنڈر دے اور پھر کوئی نہ پڑھے تو کتنا اس کے لیے وبال ہے. ہم نوکر کو بلائیں اور تھوڑا لیٹ ہو جائے تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی کہ دین 2 چیزوں کا نام ہے, عبادات اور اخلاق. تو میرے نبی نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا اور نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. یہ 2 لفظ آپ دہرا رہے تھے. پھر جب اور کمزور ہو گئی آواز تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اس کی اہمیت کے لیے میرے پاس کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے کہ جنگیں بہت ہوئیں. پہلی جنگ قابیل حابیل کی ہو گئی, لیکن انسانی تاریخ میں کربلا جیسی جنگ اور کربلا جیسا ظالم اور مظلوم کبھی نہیں آئے گا کہ نبی کی اولاد ذبح ہو, سر کاٹے جائیں, سروں پہ چڑھائے جائیں, اور معصوم 2 سالہ بچہ بھی نہ چھوڑا جائے. اور یہ وہ ہیں جن کو جنت نہیں ملی, جنت کی سرداری ملی ہے. اللہ کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. اور جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب, جنگجو. آپ کہا نہیں, حسن. جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. کا نہیں, حسین. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 2 نام آج تک آدم کی اولاد کو نہیں عطا ہوئے, یہ نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے.
کتنی بڑی فضیلت ہے جی. اور کندھوں پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، سجدے میں دونوں بھائی اوپر چڑھے بیٹھے. اور عبداللہ ابن مسعود نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا، چونکہ سجدہ لمبا ہو گیا نا جی. تو انہوں نے دیکھا دونوں بھائی اوپر بیٹھے گٹمٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو اپنے بغلوں سے دیکھ لیا تو آپ نے ایسے کر دیا. سلام پھیرتے ہی ان کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا تغوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں دکھ نہ دینا. چونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہونے والا ہے. تو ان کے لیے. اور پھر جنگ سے پہلے امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی. کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت اللہ کا رسول ہو. تو اب جب نماز کا وقت آیا تو موت سر پہ کھڑی ہے تو چھوڑ دیتے، نہ پڑھتے جی، کہ موقع ہی ایسا تھا. 72 ٹوٹل آدمی، اور ظہر تک 15-20 شہید بھی ہو چکے ہیں. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا. آپ کے 3 جھنڈے تھے، رائٹ سائڈ پہ زہیر بن القین، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر، اور درمیان میں عباس جو علمدار کے نام سے مشہور ہیں، آپ کے بھائی. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنا دے. اللہ اکبر. اس سے بڑی مثال نماز کی اہمیت کی میں کیا پیش کروں. تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر جنگ روکو، ہم نماز پڑھنا چاہتے. انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. تو ان میں سے ایک کا نام تھا عمران، وہ جو نہیں، حسین بن نمیر. ٹھیک، حسین سین سے نہیں، سواد سے. ٹھیک ہے. اس نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، آل رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہو ہوتی. جاتی. تو انہوں نے آ کر عرض کیا جی جنگ تو نہیں روکے گی. کہا ٹھیک ہے، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. کہ وہ نماز سے فارغ ہو، اب تم جنگ کرو دوسرے نماز پڑھیں. اور عصر سے پہلے سارے شہید ہو گئے. تو لہٰذا سڈا پیر سانو چھڑا لے گا، یہ ڈھکوسلے ہیں. نماز کے بغیر تو دین قبول ہی نہیں. اگر گنجائش ہوتی تو بس یہ ایک اس موقع پہ ہوتی مثال ہے کہ یہاں مس کی جا سکتی تھی، نہیں کی تو مطلب ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلا حساب ہی نماز کا ہے. عبادات میں، معاملات میں پہلا حساب قاتل مقتول کا ہوگا. مقتول اپنا کٹا ہوا سر ہاتھ میں لے کے آئے گا ایسے، اور قاتل کے گریبان پہ ہاتھ ہوگا، اور اس کو کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو کوئی پناہ نہیں ملے گی اس کو. 2 آدمیوں کو سب سے شدید عذاب ہونے والا ہے. ایک جس نے بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، ایک جو سود کھاتا کھاتا مر گیا. اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اس لیے میری گزارش ہے ساری امت کو، اگر نہیں پڑھی جاتی تو ایک نماز پکڑ لیں کہ اے نہیں میں چھڑنی. ٹھیک ہے. اور ایک جمعہ عادت ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. ماشاءاللہ مجھے اس بات کا پتہ تھا، اس لیے میں نے چاہتا تھا کہ کیمرے کے سامنے لوگوں تک یہ بات پہنچے. مولانا بس از راہ مذاق ایک آخری سوال، تھوڑا ہنسی مذاق کا، پھر کلوزنگ. ماشاءاللہ آپ زمیندار ہیں، اللہ نے حسن بھی دیا، مال دولت ہر چیز. شادی آپ نے ایک ہی رکھی. شادی آپ نے ایک ہی رکھی، آپ نے شادیاں نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ مال بھی ہو، شہرت ہو، خوبصورتی ہو تو اجازت بھی ہے اسلام میں. پھر مولانا طارق جمیل یہ مولانا ہوتا. اچھا. چونکہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی طاقت کو اگر لگانا ہے تو پھر مجھے اس قربانی دینی پڑے گی. مجھے تو
کوئی 4-5 سال پہلے تک خود لڑکیاں فون کر کے کہتی تھی آپ سے شادی کرنی. اچھا اس عمر تک یعنی ماشاءاللہ 65 پلس آپ تب ابھی آپ 70 ہیں ماشاءاللہ. تو شادی کے دوسرے تیسرے سال ہی مجھے آفریں ہونے لگی. تو میں اگر اس میں کوئی حرام نہیں ہے جی لیکن اگر میں اس میں لگ جاتا تو پھر 4 بیویاں ہیں تو پھر 20 بچے بھی ہوتے جی. تو پھر یہ تبلیغ کا کام تو نہ ہوتا. اور میری بیوی نے جو وفا کی میرے ساتھ اور میری سخت ترین زندگی تھی مشقتوں سے بھری ہوئی جن کو میں نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا، تو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو وہ اس میں میرے ساتھ رہی. تو اس کی وفا بھی میرے لیے رکاوٹ تھی کہ میں اس پر کوئی سوکن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں ہم نے تو یہ سنا کہ دوسری بیوی ہے تو بس وہ سوکن. کن کہتے ہیں جب وہ لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے جی تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. اچھا وہ اگر کان میں وہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے. تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ. اچھا یہاں سے یہ لفظ ہے. تو جس کی آنکھ میں 100 چنگاریاں پڑ جائیں اس کی آنکھ کا کیا حال ہوگا، اس لیے اس کو 100 کن کہتے ہیں. چلیں مولانا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے لازمی کچھ بات کرنے کہ فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. ہم بھی ٹیلی تھون میں ہماری خوش قسمتی سعادت آپ کے ساتھ موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا. لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ڈونیٹ کیا. ابھی کتنی اور ضرورت ہے؟ یہ کام کہاں تک پہنچنے والا ہے؟ اس کی کوئی انتہائی نہیں. یہ تو ہم رخصت ہو جائیں گے، اس کے تقاضے تو بڑھتے ہی جائیں گے، اور اللہ کرے بڑھتے رہیں، میری موت کے بعد بھی چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے مولانا. لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر لیں. سبحان اللہ. سب سے محبت کریں. مر جانا ہے، کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، مٹی ہو جانا ہے. تو اپنے دل میں سب کی محبت بسا لیں. تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ سکھی وہ ہوگا جو اپنے دل کو نفرت سے پاک کرے گا. ہر وقت آگ میں جلنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں کسی کی نفرت لاوا بن کے ابل رہی ہو. تو میرے نبی نے بھی فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے. تو میرا ملک نفرتوں سے بھر گیا ہے. مذہبی نفرتیں، سیاسی نفرتیں، قومی نفرتیں، جہالت کی نفرتیں. یہ میں تو سوشل میڈیا دیکھ ہی نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے. لیکن ایسے کبھی سرچ کرتے ہوئے وہ ہیڈنگ پہ نظر پڑتی ہے تو مناظرے ہو رہے ہیں. آج کے دور میں رفع یدین پہ مناظرے ہو رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی. یہ پاگل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں. ہماری نسل ایتھیسٹ بن رہی ہے، اسلام سے نکل رہی، اور یہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ تو کوئی مسائل بھی نہیں ہے، جو کوئی مسائل بھی نہیں ہے. رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ باقی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. تو بہت گراوٹ ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، 80 ملک پوری دنیا ہی سمجھ لیں. جی ماشاءاللہ. واللہ میں نے کہیں ایسی مذہبی نفرت نہیں دیکھی جیسی میں نے بر صغیر میں دیکھی ہے. بنگلہ دیش کو نکال کے وہاں نہیں ہے. اچھا وہاں نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا اور پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں نفرت. اپنے دل سے نکال دیں. مہربان رب سے واسطہ ہے، پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہو جائے. ایک بدو نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں عربی کا لفظ بخن موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں. آپ نے کہا کس بات پہ کہہ رہے ہو؟
کہ ان الکریم اذا قدر افا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے سخاوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مولانا.